السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت. باتیں بہت سی ہوتی ہیں اور کوششیں میری ہوتی ہیں کہ میں حقائق آپ کے سامنے 56 کمپنیوں کا جو فراڈ تھا، 56 کمپنیوں جو تباہی و بربادی کی تھی، اس حوالے سے میری کوشش ہوگی. کل گندم کا اسکینڈل کے حوالے سے بھی بات ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد کا آپ کے پاس ہے کہ جو گندم میں جو فراڈ اور یہ اسکینڈل ہوا، اس کی جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، اس کی سماعت ہونی ہے. اور جینٹری بیچ جو ہے امریکی سرمایہ کار، اس کے حوالے سے بڑی متضاد سی رائے آ رہی ہیں. حقیقت کیا ہے وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ گندم اسکینڈل موجودہ گورنمنٹ کے دوران یاد ہے آپ کو کیا حال ہو گیا تھا. وہ ایکسپورٹ کے کانٹیکس کے حوالے سے میں نے اس میں باقاعدہ پٹیشن دائر کی، اور اس پٹیشن میں لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے. اور کوشش میری یہی ہے کہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تھا، جو یہ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو اس ملک کے ساتھ تباہی و بربادی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی یعنی چور چکا جو کوئی بھی ہے جو مرضی کیے جا رہے، حالات آپ کے سامنے. یعنی صرف اتنا بتا دیں کہ کرپشن کے حوالے سے کیا ایکشن لیا ہم نے. کیا کرپشن ختم ہوگی؟ نہیں ختم ہوئی. اس گندم سکینڈل کے حوالے سے حقائق تو سامنے اب آج تک خاموشی ہو گئی. یعنی وہ یار اتنا بڑا نقصان ہوا اس قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، آپ نے کسی کا کچھ نہیں کیا، سب کچھ چھوڑ دیا. اگر کچھ کر رہے ہیں تو حقائق بتائیں نا. تو کل کوشش ہوگی کہ ابھی لیٹسٹ کیا پوزیشن ہے اور کیا حالات ہیں، تاکہ قوم کو پتہ چل سکے. یار کوشش میری ہوگی کہ خوشخبری بتا سکوں. پھر ایک میں نے بہت پرانا جو شہباز شریف کے دور میں تھا، پنجاب کے اندر 56 کمپنیوں کا بڑا مشہور زمانہ کیس تھا. یہ میں نیب میں کمپلینٹ بھی لے کر گیا کہ یہاں سرکاری کاموں سے ہٹ کر نوازنا تھا لوگوں کو. تو یہ کمپنیاں کون سے پہلے پروجیکٹ مینیجنگ یونٹ PMU بنتے تھے، پھر کمپنیاں بننا شروع ہو گئیں، اور کمپنیوں میں چیف ایگزیکٹو اپنی مرضی کا لگایا، کمپنی میں پیسہ انڈکٹ کیا، وہ وہاں سارا پیسہ اگر ضائع ہونا تھا ہو گیا. آج تک قوم کو بتایا تو جائے ان کمپنیوں سے کیا فائدہ ہوا. صاف پانی کمپنی تھی، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی، یعنی اس طرح کی بہت سی کمپنیاں، کوئی 56 کے قریب کمپنیاں، بڑا مشہور شے ہوا تھا. اور وہ جناب جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس سماعت ہوگی. میری کوشش یہی ہے کہ یار میں کچھ حالات بہتر کر سکوں. میں بڑا نا امید تو نہیں میں کہہ سکتا، نہ ڈس اپوائنٹ ہوں، لیکن حالات جو نظر آ رہے ہیں نا، یہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. جو لوٹ مار کی آزادی ہے نا، ایسی آزادی غالباً کبھی پہلے نہیں تھی، میں نے نہیں دیکھی تھی. یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے، میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حالات کیسے بہتری کی طرف چلیں گے. نہیں، لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. جی اگلا ہفتہ بھی یہ ختم ہونے کو ہے. آج 30 جنوری ہو گئی ہے، 31 جنوری ختم، فروری شروع. فروری اور مارچ ذرا عمران خان کے لیے حالات ذرا برے ہیں. مارچ کے بعد چیزیں جو ہے نا میں بہتری میں دیکھ رہا ہوں. اور جو گورا جس کا نام وہ جینٹری بیج کا ہے، انٹرویو عام دیکھ رہے ہیں آپ، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ امریکی سرمایہ کار اور ٹرمپ کا قریبی ساتھی. ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ رچرڈ گرنیل کو ڈیپ فیک دکھا کر گمراہ کیا گیا. امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ تو بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ امریکہ اگر واقعی پاکستان میں سرمایہ کاری. بھی پہلے ذرا یہ تو اچھی بات ہے کہ امریکی تو آپ کو پتہ ہے بڑا سیف کھیلتے ہیں. یعنی میں کہوں کہ برطانیہ حکومت کے بڑے بڑے انویسٹر پاکستان میں پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں، تو کچھ ایسے کاروبار ہیں ایسے، یعنی پراپرٹی ویلیو اس وقت کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے. اگر یہاں حالات سازگار ہوتے تو دبئی کے اندر اتنی انویسٹمنٹ کیوں پراپرٹی کی آگے چل رہی ہے. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. اور ذرائع یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک اینکر پرسن جس نے ایک نامعلوم گوربے کا انٹرویو کیا ہے، اور تو اب امریکی کونسل کے اہلکار میڈیا کو خود فون کر کے بتا رہے ہیں کہ ان کا اس نامعلوم گورے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر اس گورے کو بغیر کسی سرکاری حیثیت کے جتنی پاکستانی سرکار نے عزت دی، وجہ آنی چاہیے سامنے. یعنی بڑی عزت دی، بڑا لائیو چلایا، ہر چیز سامنے چلی. چلیں یہ تو کیا یہ فیک نیوز کہلائے گی؟ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ فیک نیوز ہے کہ نہیں. جو میرے تک حالات سامنے آئے، میرا کام ہے سامنے رکھنا، فیصلہ آپ نے کرنا. میں نہ اس کو کلیم کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا یا ایسا ہوا، بالکل میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، میں بتا. لیکن ان چیزوں کی وضاحتیں آنی بڑی ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے.
اور جب یہ پیکا ایکٹ منظور کرایا جا رہا تھا نا، تو ایک سوال پوچھا، تو یورپین یونین کا نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق اولوف سگوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود تھے، اور حکومتی نمائندوں سے پوچھا کہ پیکا ایکٹ پر صحافی احتجاج کیوں کر رہے ہیں، تو اس سوال کا جواب نہیں مل سکا. یعنی اگر واقعی آزادی اظہار رائے سیف ہے اس میں، تو پھر کھل کھلا کے کھیلنا چاہیے تھا نا. رات کے اندھیرے میں یہ کام نہیں ہونے چاہیے تھے. اس پہ ڈیبیٹ ہوتی لمبی، اسٹیک ہولڈر سارے آتے اور آ کر بیعت کرتے. اور ویسے بھی جب پرچیاں پڑھنے کی عادت ہو تو ہر چیز جو ہے وہ بھول ہی جاتی ہے نا، یاد رکھیے گا نا. اور ہمارے دوست ہیں حسن ایوب صاحب، وہ آئین سے لا علم تھے. ایک پروگرام میں بحث کرتے ہوئے ملک میں توہین عدالت کا قانون ہی موجود نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 204 بڑا کلیئر ہے، آئین میں لکھا ہوا تو پھر اس میں قانون بھی ہے، اسے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کہتے ہیں. یوسف گیلانی کو سزا ہوئی تھی کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کے تحت، آرٹیکل 204 کے تحت، اور بہت سی سزائیں ہیں. یعنی آپ کو اگر یاد ہو، طلال چودھری، دانیال عزیز اور نہال ہاشمی کس میں ہوئی تھی؟ توہین عدالت میں سزائیں ہوئی تھی، جب عدالتوں کے حوالے سے. اور بہت سے ایسے مثالیں موجود ہیں، بہت سی ریکارڈ کے اوپر بڑا واضح طور پر لکھا ہے. اور ایک جو بات ابھی فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ میں مضمون میں لکھا ہے کہ لندن کا اخبار ایف ٹی اپنی آخری لائن میں لکھتا ہے، پاکستان میں جمہوریت اس وقت 2008 کے بعد سب سے زیادہ خراب ہے، اور انٹرونشنز موجود ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں. جمہوریت نام کی جمہوریت ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے جو چلی آ رہی ہے. یعنی پاکستان میں جمہوریت اور نام کی ہے، سول لبرٹیز آپ لوگوں کے سامنے. اسی طرح ایک اور بات جو کی ہے عمران سعید بلوچ نے، کہ بہت بڑی تبدیلی، پالیسی تبدیلی کر دی گئی. 26 نومبر کو جو لوگ احتجاج میں شامل نہیں تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا. اور اس پالیسی کو 2011 کے بعد کی سب سے بڑی پالیسی تبدیلی کہا جائے. عمران خان اب فرنٹ فٹ سے آ کر کھیلے گا. اور یہ جو بات چل رہی ہے نا، دوسرا وہ ملک ریاض کے بارے میں ایک افواہ چلائی جا رہی ہے. دبئی میں 5ویں بڑی جو انویسٹمنٹ ہے، ملک ریاض تو ابھی آ رہا ہے نا، پاکستان سے 5ویں بڑی انویسٹمنٹ ہے. وہ روکا آپ نے اس وقت جیسے ثاقب نثار صاحب کے دور میں یہ ساری باتیں ہوئی تھی، آئی تھی دبئی کے حوالے سے. اگر پراپرٹیاں کرنی تھی تو کام کرتے. ابھی لوگوں کے پاس پیسہ ہے، لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان سے زیادہ، وہ سمجھتے ہیں دبئی سیو ہے. تو یہ کیسے روکیں گے آپ؟ اور ملک ریاض کو صرف اس بنیاد پر روکا جائے کہ نہیں بھائی ان کے خلاف کیس کون سا ہے؟ کوئی کیس نہیں ہے ان کے خلاف، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. نہ منی لانڈرنگ کس کانٹیکس کے حوالے سے ہے؟ وہ جو پیسہ آنا تھا پاکستان، پیسہ واپس آ گیا، اسے آپ پلی بارگین تو نہیں ہے کہتے، والنٹری ریٹرن کہیں گے تو وہ پیسہ تو آ گیا. اور ایک معمہ جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور منصور علی خان بھی بات کو سمجھ نہیں پائے یا قبل از وقت کا پروگرام کر ڈالا. کہا جا رہا ہے کہ رچرڈ گرنیل اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے، مگر حالات جو سامنے بتا رہے ہیں حقیقت اس کے برعکس ہے. ریان کے مطابق رچرڈ گرنیل کے اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹس 40 دنوں بعد خودکار طریقے سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. یعنی یہ بات دیکھنے والی بات ہے، یہ دیکھنی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے، حقائق سارے سامنے آ سکے نا، قوم کو پتہ چل سکے کہ اصل حقائق ہیں کیا. جی بالکل، یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سچ بتاتا رہوں، سچ بتاتے رہیں گے، باقی ہوتی رہیں گی باتیں. زندگی اسی کا نام ہے، اتار چڑھاؤ کا نام ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.